بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روس نے یوکرین میں روسی فوجی کارروائی کے اعداد و شمار بیان کیے ہیں۔ روسی فوج نے مختلف جنگی علاقوں میں یوکرین کے 16 حملوں کو ناکام اور پسپا کیا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کے 7 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ صوبے خارکیف میں ڈرون طیارے تیار کرنے والے ایک کارخانے کو تباہ اور اسی طرح 23 ڈرون طیارے اور مختلف علاقوں میں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ یہ درست نہیں کہ میں نے جھوٹا بیان اور ڈکلریشن جمع نہیں کروایا۔ نااہل کرنے کے لیے توشہ خانہ تحائف کا پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے تحائف ٹیکس گوشواروں کے فارم بی میں لکھے تھے۔ مجھ سے تحائف کا صرف اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ مجھے نااہل کر سکیں۔ عمران خان نے 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا دیا۔ جج سابق صدر ٹرمپ پر لگائی گئی فرد جرم میں ان پر امریکہ کو دھوکہ دینے اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پر صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس طرح 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ پر حقوق پامال کرنے ہندوستانی ریاست ہریانہ میں فسادات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ تنظیموں میں ہونے والے تصادم نے پوری ریاست کو لپیٹ میں لے لیا، جس نے مسلمانوں کو انتقاماً نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ہریانہ میں فسادات کے دوران امام مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فسادات میں 5 افراد بھی مارے گئے۔ فواد چودھری نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف سے تلخیاں کم کر دیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے۔ الیکشن سے زیادہ اہم ہے ملک کے حالات معمول کے مطابق لائے جائیں۔ الیکشن سے پہلے میثاق جمہوریت کیا جائے۔ عمران خان اور نواز شریف کی تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی، بھارت میں 18 سال سے زیادہ عمر کی لاپتہ ہونے والی خواتین کی تعداد 10,61,648 تھی، جبکہ اب 18 سال سے کم عمر کی 2,51,430 لڑکیاں بھی لاپتہ ہو گئی ہیں۔ بھارت میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد میں لاپتہ ہونے کے واقعات نے ان کی حفاظت کے متعلق سوالات اور مسئلے کے حل کے لیے مزید اقدامات کرنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کر دیا۔ میانمار میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والی فوج نے اس ماہ اگست میں انتخابات کروانے کا کہا تھا، تاہم اب فوج نے انتخابات سے انکار کرتے ہوئے ایمرجنسی میں 6 مہینے کی مزید توسیع کر دی ہے۔ میانمار میں اقتدار پر قابض فوج نے اس برس ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ میانمار کی فوج نے فروری 2021 میں آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ JUI کے رہنما کا کہنا ہے کہ باجوڑ سانحہ بہت بڑا ہے۔ اکرم خان درانی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میرے ساتھ راستہ نکالنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ PTI کے لوگوں سے بحث نہ کریں اور ان پر یقین نہ کریں۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نواز شریف کو 4 سال سے استثناء ملا ہوا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی برقرار رہے گی۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ عمران خان نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ یہ معاملہ جس سپیڈ سے جا رہا ہے، میرے خیال میں 2 دن میں کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ عمران خان نے اپنے ملٹری سیکرٹری کا نام بھی لیا ہے۔ امریکی بلومبرگ چینل نے پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے اندازوں کو غلط قرار دیتے ہوئے شرح سود میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بلومبرگ کے ماہرین کا کہنا ہے
کہ پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم نہیں بلکہ اور بڑھے گی، اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF معاہدے کے باعث بجلی گیس مہنگی کرنا لازمی ہوگا۔ عمران خان فوج کی کالی بھیڑوں کو دیکھتا رہ گیا، لیکن PTI کے اندر اپنی کالی بھیڑیں بھول گیا جنہوں نے اس کا حشر نشر کر دیا۔ تحریک انصاف نے عثمان بزدار سمیت 22 اہم ارکان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور خسرو بختیار کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ سردار محمد خان لغاری، جاوید اختر انصاری، فاروق اعظم